بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم حافظ ریاض احمد ملی صاحب، ہمارے جامع مسجد کے نائب امام رفیق محترم مولانا نعیم الظفر ملی نعمانی ندوی دامن برکاتہم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام عشاء بعد کا تھا اور تفصیل سے گفتگو کا موقع ملتا، لیکن پورے ضلع کے حالات کی وجہ سے بارش نہ ہونے کی جو صورتحال ہے، جمعیت علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر بھر میں آیت کریمہ کا ورد کیا جا رہا ہے اور دعاؤں کا اہتمام ہماری مائیں اور بہنیں اور اسی طرح دوست و احباب کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجتماعی توبہ اور ختم بخاری شریف اور نماز استسقاء، یہ کچھ اہم فیصلے کیے گئے، اور اس فیصلے میں یہ بھی ہوا کہ آج کے دن عشاء کے بعد معہد ملت کی نعمانی مسجد میں علماء کرام بخاری شریف پڑھیں گے، اور مکمل بخاری شریف پڑھنے کے بعد بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا تجربہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں اکٹھا کی ہیں، جمع کی ہیں، اگر ان حدیثوں کو اور ان حدیثوں کے روایت کرنے والے جتنے بھی محدثین رہے، ان تمام لوگوں کے ناموں کی سند کے ساتھ اگر حدیث پاک کو پڑھا جاتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ جو بھی مصیبت ہوتی ہے اللہ پاک اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، اور جو بھی اہم معاملات رکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک اس میں خیر مقدر فرما کر اسے مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت کی جو خیرات و برکات ہیں، اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی وحی کا مقام رکھتے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ آپ کی اپنی بات نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام اور محدثین نے قرآن کریم کو وحی متلو کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ وہ الفاظ ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے وہ الفاظ اور ارشادات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارے گئے، ان الفاظ کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ بات تو اللہ کی ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے یہ وحی غیر متلو ہے، یعنی قرآن کریم کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن کا اپنا ایک مقام ہے، وہ کلام الہی ہے، اور حدیث کا اپنا ایک مقام ہے، وہ کلام نبی ہے، لیکن دونوں کی اپنی خیرات و برکات۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا تجربہ رہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیثوں کو جمع کیا ہے اور جس اہتمام کے ساتھ جمع کیا ہے، اس کے پیش نظر ان حدیثوں کی اپنی خیرات و برکات ہے۔ اسے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے علماء اور میرے اساتذہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو روزانہ حدیث پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج امت میں اس کا معمول نہیں ہے۔ ایسے کم لوگ ملتے ہیں جو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تلاوت کرے۔ میرے استاذ میں حضرت مولانا عبدالغفور پٹھان تھے، پوری مشکات شریف ان کو زبانی یاد تھی اور روزانہ 500 حدیثوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ کلام الہی کی اپنی الگ برکات ہیں اور حدیث پاک کے الفاظ کی تلاوت کی الگ برکتیں۔ ان کا اپنا تجربہ تھا۔ آج امت میں یہ معمول بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں حدیثوں کی تلاوت بھی کرنا چاہیے، اس کی بڑی خیرات و برکات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جتنی حدیثیں جمع کی ہیں، ہر حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کرنے سے پہلے غسل فرماتے تھے اور مسنون طریقے سے وضو فرماتے تھے، غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جب آپ کے دل پر من جانب اللہ اس بات کا القاء ہوتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اسے اپنی کتاب میں شامل کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے اتنا اہتمام حدیث کی کسی کتاب کا نہیں کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ مقام تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو حدیث کی تمام کتابوں میں جو مقام حاصل ہے وہ نمبر 1 کا ہے۔ تو اس بخاری شریف کی آج عشاء کے بعد بارش کے لیے تلاوت کی جائے گی۔ شہر کے علماء، مدارس کے اساتذہ کرام، دور حدیث کے طلباء بخاری شریف کی تلاوت کریں گے، اور معہد ملت کی نعمانی مسجد میں اس پروگرام کا انعقاد ہے۔ اس کے بعد بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔ آج کا یہ پروگرام عشاء بعد کا تھا، پروگرام ایک مرتبہ ٹل چکا، دوبارہ پھر یہ موقع تھا کہ اس پروگرام کو ٹالنا پڑے گا، تو ذمہ داروں سے مشورہ ہوا تو یہ ہوا کہ اسے آپ مغرب بعد رکھ لیں۔ دوبارہ ٹالنا اچھی بات نہیں ہے، اس میں میری بھی رسوائی ہوتی ہے کہ ٹائم دے دیتے آتے نہیں، اس لیے مغرب بعد یہ پروگرام کر لیں۔ ظاہر بات ہے تھوڑے سے وقت میں کئی عنوان پر گفتگو مشکل ہے، اس لیے عشاء کی نماز ہم مؤخر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عشاء کے بعد دوسرے پروگرام میں جانا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے نہیں گئے لیٹ گئے تو چلے گا۔ بخاری شریف پڑھنا ہے تو پہلے سے جانا پڑے گا۔ میں مدرسے کے تمام ہی ذمہ داران اور اسی طرح معلمات، طالبات، انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے شہر میں الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہوا۔ ماضی میں علماء کرام اس طرف متوجہ نہیں تھے، اور یہ بات میں نے سنی ہے لوگوں کی زبانی کہ یہ سوچا سمجھا جاتا تھا کہ اگر بچیاں قرآن کریم حفظ کریں گی تو ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تلاوت چھوٹ جائے گی تو حفظ قرآن پاک بھول جائیں گے، اس لیے بچیوں کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن تجربہ اس کا الٹا رہا، ہمارے جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، لیکن وہ لوگ سال بھر تلاوت نہیں کرتے، لیکن رمضان میں محنت کر کے قرآن کریم سنا لیتے۔ اور میرا مشاہدہ یہ رہا کہ مردوں اور لڑکوں کے مقابلے میں
خواتین اور ہماری بچیاں حفظ قرآن پاک میں زیادہ آگے۔ ابھی آپ نے دیکھا 8 بچیوں نے 1 نشست، 2 نشست، 3 نشست، 4 نشست میں انہوں نے پورا قرآن پاک سنائے۔ میں خود حافظ ہوں، الحمدللہ سبھی حافظ ہیں، لیکن یہ لوہے کے چنے ہیں۔ اچھے اچھے حافظ پورا قرآن پاک ایک نشست میں نہیں سنا پاتے۔ یاد رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور پھر پڑھ لینا، سنا دینا مزید بڑا۔ یعنی جن کو یاد ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑھ پاتے، لیکن ہماری بچیوں نے پڑھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسے ساری زندگی پڑھتی رہیں گی۔ اس کی خیرات، اس قرآن پاک کی خیرات و برکات ان پر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کی گود میں جو بچے بچیاں آئیں گی انشاءاللہ ان پر بھی اس کے اثرات رہیں گے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، ماں باپ کا حافظ قرآن ہونا بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ ایام عمل میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں وہ خواتین جو امید سے تھیں، تو اس کے اثرات بچے پر بھی پڑتے ہیں۔ اور کچھ بچوں کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور جب بولنے لگے اچھی طرح تو انہوں نے قرآن کریم سنانا شروع کر دیا، جبکہ انہوں نے حفظ بھی یاد بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ کرامت بھی سامنے آئی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، ماں کثرت سے تلاوت کرتی رہی تو وہ قرآن کریم بچے کو بھی یاد ہو گئے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات بھی برحق ہیں، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں۔ جیسا معجزہ جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ عام انسان اس کو نہ کر سکے، وہ کام اگر نبی کی ذات سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے۔ آج ہی میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ امریکہ کی ناسا جو ایجنسی ہے اس نے 1959 کے اندر چاند پر جو ہے اپنا راکٹ بھیجا تھا، آدمی بھیجے تھے، 2-3 لوگ گئے تھے، اور ان کی یہ تحقیق ہے کہ قرآن اپنا چاند جو ہے یہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور اس طرح رہا ہے آج بھی، تو بیچ میں جو پھٹن ہے آج بھی ہے۔ کھربوں روپیہ، اربوں کھربوں روپیہ خرچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ، جب مکے کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ اب ظاہر بات ہے زمین کہاں اور چاند کہاں؟ زمین اور چاند کے درمیان 3,84,000 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 3,84,000 کلومیٹر دور چاند ہے زمین سے، اور مشرکین مکہ نے حضور سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ ہم ظاہر بات ہے کوئی ہم کو بولے کہ بھائی یہ لائٹ جل رہا ہے، آپ اس سلائی کے 2 ٹکڑے کر دو بغیر ہاتھ لگائے، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ چند فٹ کا فاصلہ ہے۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا، جو زمین سے 3,84,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور دنیا نے دیکھا تھا۔ آج امریکہ کی ایجنسی نے اربوں کھربوں روپیہ خرچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی تصدیق کی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ پاک نے کروائی ہے، اللہ پاک نے کروائی ہے۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ دنیا اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی بات نہیں مانتی، لیکن ناسا ایجنسی اگر بول دے تو سب مان لیتے۔
تو یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا تھا، اسے معجزہ کہتے، اسے معجزہ کہتے۔ اور خرق عادت یعنی جو کام ہم عام انسان نہ کر سکیں وہ کام اگر کوئی اللہ کا ولی کرے تو اسے کرامت کہتے، اسے کرامت کہتے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات بھی برحق ہیں، اولیاء کرام کی کرامات بھی برحق ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کے پیش نظر کہ جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ میں بھی پڑھوں تاکہ یہ الفاظ آیات مجھے یاد ہو جائیں، جبرائیل کی تلاوت کے ساتھ حضور بھی پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے منع کیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، جبرائیل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، آپ پوری توجہ سے سنیں، اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور اس کو پڑھوا لینا ہماری ذمہ داری۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے ہمارے شہر میں بچیوں اور خواتین کو قرآن کریم حفظ کرایا جائے یہ معمول نہیں تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ماحول بنایا۔ آج الحمدللہ کتنے ایسے مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں جہاں بچیاں قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں۔ یہ آخرت کی کمائی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی وہی حدیث بچیوں نے ترانے میں بھی پڑھی کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، جس طرح دنیا میں تو قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا تھا اس طرح پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا۔ تیرے درجات کی انتہا اور بلندی کا اختتام وہاں ہوگا جہاں جا کر قرآن کریم تو مکمل کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج ہر حافظ پورا قرآن پاک نہیں سنا سکتا۔ کوئی اگر مجھ کو بولے سناؤ تو میں نہیں سنا سکتا، لیکن ایسا حافظ بھی جو ایک نشست میں یا چند نشستوں میں بھی قرآن پاک نہ سنا سکے جنت میں جائے گا اور اللہ پاک اس سے پورا قرآن پاک پڑھوا لیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مفتی مہدی حسن صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی رہے، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی۔ ظاہر بات ہے وہ قوت حافظہ جو پورا قرآن پاک اس طرح ازبر ہو کہ ایک نشست میں سنا سکیں، سب کو اتنی حافظے کی قوت نہیں ملتی۔ اور ظاہر بات ہے جب اللہ نے حافظے کی اتنی قوت نہیں دی ہے تو یہ مطالبہ بھی نہیں کیا کہ ہر حافظ ایسا ہو کہ پورا قرآن پاک سنا سکے اور اسی کے لیے یہ فضیلت ہوگی کہ وہ جنت میں پڑھتا رہے گا اور درجات طے کرتا رہے گا، ورنہ جو حافظ نہیں پڑھ سکے گا جہاں رک جائے گا وہاں اس کا درجہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو حافظ قرآن کریم یاد کیا اور پھر یاد کر کے سنا دیوے پورا قرآن پاک، انشاءاللہ اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ایک دم موٹی بات، جب اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے تو ظاہر بات ہے جب جنت میں جائے گا تو درجات طے کرے گا۔ اگر حافظ جنت میں نہیں گیا تو درجات کیسے طے کرے گا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کو جنت میں پہنچانا ہے اس کو ہی حافظ بناتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا اور اس کے احکامات پر عمل کرتا رہا، تو وہ یہ قرآن اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن کریم کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو جس کے سینے میں ہوں اس کی بخشش فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ ظاہر بات ہے اللہ کا کلام ہے اور قرآن کریم کی اس سفارش کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے، اور حافظ قرآن کو اللہ یہ مقام دیں گے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ دنیا میں جس نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہوگا، جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہوں گے، جو حافظ یا حافظہ بننے میں مددگار ہوں گے، جن لوگوں نے حافظ قرآن کا احترام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن ان کو یاد رکھیں گے۔ جب اللہ یہ مقام دے گا تو حافظ سوچے گا کہ یہ مقام تو اگر میں دنیا میں گیا ہی نہیں ہوتا، میرے ماں باپ ہی نہیں ہوتے تو میں حافظ کیسے بنتا؟ تو اپنے ماں باپ کے لیے، پھر جن اساتذہ نے ان کو پڑھایا ان کے لیے، خاندان میں جن لوگوں نے سرپرستی کی ان کے لیے، اور جن لوگوں نے حافظ قرآن بنانے میں مدد کی ان کے لیے یہ سفارش کریں گے کہ یہ میری ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرے اساتذہ ہیں، اللہ ان کی حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ہم لوگوں کو اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین ہونا چاہیے، جنت کے ہونے پر، جہنم کے ہونے پر، اور اس زندگی میں کبھی نہ مرنے پر اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم میں کا ہر شخص خود حافظ بننے کی کوشش کرتا، اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کرتا۔ کہتے ہیں نا کہ بل ہو تو اپنا خود حافظ بنو، کسی کی محتاجگی نہیں، حافظ بنو، یاد رکھو، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانو، احکامات قرآن پر عمل کرتے رہو، انشاءاللہ یہ قرآن جنت میں لے کر کے جائے گا، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں رہے گی، قرآن خود سفارش کرے گا، اور اللہ مقام یہ دے گا کہ ہم دوسروں کی سفارش کریں گے۔ اس لیے جن بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے، اور اسی طرح ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ اور اس مدرسے کے سرپرست اور ذمہ داران جن کی نگرانی میں یہ مدرسہ چلتا رہا اور یہ بچیاں حافظ قرآن بنی، سب قابل مبارکباد ہیں، اور انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے وعدے ان تمام کے حق میں پورے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا آپ ہی کریں یار، دعا مختصر کر لیں، دعا ہوگی۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا رب العالمين،
العالمين اللهم إنا نستعينك على طاعتك يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من القانتين آمين اللهم اسقنا الغيث ربنا اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما اے اللہ خطا کار ہے گنہگار ہے تیرے عاجز کمزور بندے ہیں اے اللہ معاف کر دیجیے کمزوروں کے آپ ہی حامی مددگار ہیں کہ اللہ تیرے سوا کہاں جائیں مولا کریم کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے باران رحمت کا نزول فرما دیجیے کہ اللہ ساری مخلوق فکر مند ہے مولا کریم 3 مہینہ بارش کا گزر چکا ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہو رہا ہے مولا کریم اللہ بارش برسا دیجیے اللہ موسلادھار بارش برسا دیجیے نفع بخش بارش عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دیجیے مولا کریم اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے کرم کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اے اللہ تجھ سے رحم اور کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا کریم عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ بہت بڑے خزانوں کے مالک ہیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں ہم سب آپ کے محتاج ہیں اے اللہ آپ غنی ہیں عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ کا گھر چھوڑ کر کہاں جائے مولا کریم پریشان ہے اے اللہ لاچار ہے اے اللہ پریشان ہے اے اللہ مجبور ہے اے اللہ کمزور ہے عطا فرما دیجیے اے اللہ رحم فرما دیجیے اے اللہ آپ کو جو محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اے اللہ اس محبت کے واسطے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا اللہ قبول فرما لیجیے مولا کریم قبول فرما لیجیے رحم کا معاملہ فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.